بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی ان کے زمانے کے گزر جانے کے بعد قیامت میں صرف 40 سال گزر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور وہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس سے سارے مسلمان جو ہے وہ وفات پا جائیں گے اور ان کی روح قبض ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر صرف کافر ہی کافر رہیں گے، اور قیامت جو ہے انہی پر ہی قائم ہوگی، یعنی جو کافر ہوں گے یہی پر ہی قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ چند نشانیاں ہیں جو کہیں واضح ہو چکی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی، مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے جب وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے مسلمان کی وفات ہو جائے گی، 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا جس میں کسی کی بھی اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کوئی بھی عمر کا نہیں ہوگا۔ جب 40 سال کا برس ہو جائے گا، جیسی بات ہے اگر آج کسی کی اولاد ہوئی ہے تو 40 سال کے بعد قیامت ہونی ہے اور دنیا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے وہ بچہ بھی تو قیامت قائم ہوگی تو بچہ بھی 40 سال کا ہو جائے گا۔ تو دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، الغرض لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں گے۔ ایک دم دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ وہ سور جو ہے اس کی آواز بالکل سیٹی کی طرح باریک ہوگی، لوگ اس آواز کو سنیں گے، کان لگا کر کہ یہ آواز کیسے آ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیٹی کے بعد سور کی آواز بڑھتی جائے گی، وہ اتنی تیز ہو جائے گی وہ سور کی آواز کہ جتنے بھی وہاں لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ آسمان بھی شک ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، یہاں تک کہ تمام انسان، جنات، حیوانات جو موجود تھے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام بھی اور دیگر ملائکہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اور اس وقت صرف ایک ذات ہوگی، اور وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کس کی حکومت ہے آج؟ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس ایک واحد قہار کی حکومت ہے۔ کہاں ہے متکبرین جو تکبر کیا کرتے دنیا کے اندر؟ آؤ سامنے آؤ۔ کہاں ہے جبارین جو لوگوں پر غصہ کر کے دکھایا کرتے تھے؟ آؤ میرے سامنے آؤ۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اس وقت سوائے اللہ کی ذات کے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ زندہ فرمانے کے بعد پھر سور پھولے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے گا کہ دوبارہ سور پھولو۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جیسے ہی سور پھونکیں گے کہ سارے کے سارے لوگ دوبارہ سے زندہ ہونا شروع ہو گے، تمام اولین تمام آخرین، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی دنیا میں جو کچھ بھی آیا، چاہے وہ جنات ہو، انسان ہو، حیوانات ہو، جاندار کوئی بھی ہے، وہ سارے کے سارے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سارے کے سارے زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور سب سے پہلے اس کا اٹھنے کا سلسلہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام سب سے پہلے اٹھیں گے اپنے قبر مبارک سے، اور آقا علیہ السلام اٹھیں گے، اس کے بعد آپ کی دائیں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ میں آپ کے جو ہے مکہ مدینہ کے جو قابلین ہیں، جو مقابل جو قبر کے اندر موجود تھے، وہ آپ کے ساتھ اٹھیں گے، یعنی جو آپ کے ساتھ جو قبرستان کے اندر موجود ہے وہ آپ کے ہمراہ ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے پیدا ہوئے سارے کے سارے وہ آپ کے پیچھے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہوں گے۔
اور یہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت جو ہے کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا یہ چونکہ حق ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن پاک کے اندر تحریر فرمایا، لہٰذا اگر کوئی شخص قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہوگا۔ اور یہ بھی حقیقت کہ قیامت کے لیے جب سود ہوگا جائے گا، لوگ زندہ ہو کر آئیں گے، یہ نہیں کہ انسان کی صرف روح پیش کی جا رہی ہوگی بلکہ جسموں کے ساتھ انسان پیش ہوگا، یعنی جسے آج ہم سلامت ہے، ہمارا جسم سلامت ہے، جسم کے اندر روح موجود ہے، ایسی قیامت کے دن جسم کے ساتھ روح بھی آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا انکار کر دے، کوئی کہیں گے نہیں خالی روحوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، انہیں سے سارے معاملات ہوں گے، جسم ضائع ہو چکے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو اس کا بھی انکار کرے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ جسم کے اجزاء سے متفرق ہو چکے ہیں، جدا ہو چکے ہیں، کسی کو آگ کھا گئی، کسی کو جانور کھا گیا، ہڈیاں ختم ہو گئی، اجزاء بکھر چکے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہی اجزاء جو ہماری باڈی کے ساتھ ابھی موجود ہیں، سارے اجزاء ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ اور جب سارے کے سارے قیامت کے دن اٹھیں گے، سارے کے سارے برہنہ ہوں گے، جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیدل آ رہا ہوگا، کوئی سوار ہو رہا ہوگا، کوئی تنہا سوار ہوگا، کوئی دو کوئی تین کوئی چار کوئی 10 سوار ہو کر آ رہے ہوں گے۔ ان کو کافروں کو فرشتے جو ہے گھسیٹ کر میدان حشر میں لے کر آ رہے ہوں گے، کسی کو آگ کھینچ کر لا رہی ہوگی، کسی کو کوئی کھینچ کر لا ہوگا۔ اس طریقے سے روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہوگا، اور یہ تاکہ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے قائم ہونے سے قبل اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔